ہم یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل سے ملے ہیں، یونائٹڈ نیشنز پریزیڈنٹ آف دا جنرل اسمبلی سے ملے ہیں، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے پریزیڈنٹ سے ملے ہیں، E10 جو الیکٹڈ ممبرز ہیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ان کا گروپ سے انٹریکٹ کیا ہم نے، جو OIC کا نمائندے ہیں ان سے ہم نے بڑے تفصیل سے ان سب نے اپنے باتیں بھی کی، پاکستان کے موقف جیسے وہ دفاع کر رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. اینڈ میں بہت خوش ہوئی یہ رپورٹ کرتے ہوئے کہ پاکستان کا موقف کو، پاکستان کی ٹرانسپیرنسی کو، پاکستان کی کریڈیبلٹی کو، پاکستان کی رسپانسبلٹی کو سب نے اپریشیٹ کیا، اور ہمارے لیے اتنا مشکل نہیں تھا. جو اکثریت کے ساتھ نے انگیج کیا ان کا بڑے رسپانسو تھے. پاکستان کی پیغام جو امن کے پیغام ہے، ہمارا موقف کہ ہم ڈائلاگ اور ڈپلومیسی کے تھرو سارے مسئلے حل کرنے چاہ رہے ہیں. باقی آپ کو معلوم ہے کہ جو بھارت کا کیا موقف ہے، بات چیت میں بھی وہ یقین نہیں کرتے، اور اگر یہ سیز فائر بھی ہوا وہ صرف اس لیے ہوا کہ آپ کا فوج نے، آپ کا ایئر فورس نے اتنا ایسے منہ توڑ جواب دیا اور ان کو مجبور کیا کہ یہ سیز فائر مانے. مگر ہم سمجھتے ہیں کہ نہ بھارت کا مفاد میں ہے نہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ ہم اس صورتحال میں رہے کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان میں یا بھارت میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو، اس کا مطلب کہ جنگ ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس سیز فائر کو ہم جہاں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اٹس اے گڈ اسٹارٹ، دہشت گردی کے معاملے میں پاکستان کو کوئی ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں. ہم نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، ہم نے سب سے زیادہ شہادتیں دی ہیں، سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں ہوتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف ہمارے یہاں مگر پورے خطے سے ہم دہشت گردی کو ختم کریں. اور ہم بھارت کو دعوت دیتے ہیں کہ آئے پاکستان کے ساتھ مل کے دہشت گردی کا مقابلہ کریں. اگر بھارت اور پاکستان مل کے دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہو انشاءاللہ تعالیٰ نہ بلوچستان میں دہشت گردی ہوگا، نہ پختونخوا میں دہشت گردی ہوگا. دہشت گردی کے ساتھ ساتھ کشمیر پہ بھی بات کرنا چاہیں گے. اور اس کے علاوہ جس طریقے سے بھارت نے پانی کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا، جس طریقے سے بھارت نے انڈس واٹر ٹریٹی کو وائلیٹ کیا ہے، جس طریقے سے بھارت نے سندھو پہ حملہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک ریڈ لائن ہے. بھارت کو ان کا یہ اپنا موقف واپس لینا پڑے گا، انڈس واٹر ٹریٹی کو ماننا پڑے گا. اور اگر انڈس واٹر ٹریٹی میں بھارت کو کوئی تبدیلی چاہیے تو آئے پاکستان کے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی کے اپنے طریقہ کار ہیں، اور اس ٹریٹی کے مطابق اگر ہم تبدیلیاں مل کے لے کر آنا چاہتے ہیں لے کر آ سکتے ہیں. نہ پاکستان از خود کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں اور نہ بھارت کوئی از خود پانی کے حوالے سے، انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے ایسے فیصلہ لے سکتے ہیں. میں پر امید ہوں کہ ہمارے سفارتی کوششوں کے بعد انشاءاللہ تعالی دنیا پاکستان کی بات کو سن رہی ہے، مگر سننے کے بعد ہم یہ چاہیں گے کہ عملی طور پاکستان کے ساتھ یہ سیز فائر طے کرے. ویسے ہی دنیا کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا بھارت کو سمجھانے کے لیے کہ جس طریقے سے بھارت اس وقت اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہا ہے وہ مناسب نہیں ہے. اگر بھارت نے ایک سپر پاور بننا ہے، ایک گریٹ پاور بننا ہے، then there's nothing great about what Narendra Modi is doing now. Greatness comes by acting responsibly. Greatness comes, you can't just declare yourself a great power, you have to act like a great power. A great power doesn't act like a spoiled child جو جھوٹے الزامات لگاتے ہیں اپنے نیبر پہ دہشت گردی کے حوالے سے. Great powers don't threaten to cut the water supply to 240 million. تو بھارت کو تھوڑا سا انٹرسپیکشن کی ضرورت ہے کہ اپنے مقامی الیکشنز کے لیے تو یہ چلتا ہوگا کہ آپ پاکستان کو ایک دو گالی دے کے یا پاکستان پہ حملہ کر کے اپنا پاپولیرٹی میں اضافہ کریں. مگر اگر بھارت نے
گریٹ پاور بننا ہے تو پھر اس کو اپنا کردار تبدیلی لے آنا پڑے گا، اپنے ہمسایہ ملک کے ساتھ بات چیت کرنا پڑے گا، اور بات چیت کے ذریعے ہمیں اپنے مسئلے کے حل نکالنے پڑیں گے۔ تو یہ پاکستان کا موقف ہے، یہ ہمارا پیغام ہے۔ آج کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ پیغام ڈی سی لے کے جائیں گے، اس کے بعد ہم لندن لے کے جائیں گے، اس کے بعد ہم یورپ لے کے جائیں گے، اور اسی طریقے سے ہم جد و جہد کرتے رہیں گے جب تک ہم اپنے مشن پہ کامیاب نہیں ہوتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ امریکہ کا صدر کیا رہا، اس نے اب 10 دفعہ اس سیز فائر کا کریڈٹ لیا ہے، اور اس کا یہ کریڈٹ ہے کہ یہ سیز فائر ہوا۔ تو اگر وہ سیز فائر کے حد تک پاکستان کو مدد کرنے کے لیے تیار ہے تو لاجکلی اٹس ناٹ ٹو مچ آف اے اسٹیپ ٹو اسیوم کہ وہ ایک تفصیلی بات چیت، کمپریہنسو ڈائیلاگ کیجیے۔ اگر امریکہ اپنا کردار ادا کرتا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ہاں، امریکہ کا اپنا اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک ایسا سوچ ہے جو ایک حقیقت ہے، but we knowing the ground realities and knowing the ہم تو delusional نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس شہر میں کیا حقیقت ہے، ان کا جیو پالیٹکس کیا ہے، وہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے ان ساری چیزوں کے باوجود ہم وہاں جائیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیغام ایک تو سچ کا پیغام ہے، عالمی قانون کے مطابق، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز کے مطابق ہے، اور آئی تھنک کہ اس میسج میں تھوڑا سا ایک وزن ہوگا کہ بھارت تو سب کو کہہ رہا تھا کہ ہم تو آپ کی نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے، اور اس لیے کہ ہم آپ کا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے تو امریکہ ہمیں اپنے معیشت میں، بھارت کی معیشت میں انویسٹ کرتے ہیں، بھارت کی عسکری طاقت میں وہ انویسٹ کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہونا تھا۔ اب کیا کریں، وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر دوسروں کو کیا سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے جو اپنے آپ کو نہیں پرووائڈ کر سکے؟ وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر جنہوں نے دوسروں کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا تھا، اپنا ہوائی جہاز کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر جس نے کاؤنٹر ویٹ بننا تھا چین کا، وہ تو پیپر ویٹ بھی نہیں رہا ہے۔ تو اب ضرور اس پالیسی پہ غور کیا جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل نیٹ سیکیورٹی جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتا ہے دنیا کو ہمارا ریجن میں، تو یہ اسٹریٹجی تو ناکام ہے کہ بھارت کو آپ سے یہ امید آپ رکھے کہ آپ put all your eggs in one basket and this basket will provide that net security to the region۔ ویسے ہی تو فلوڈ آرگیومنٹ تھا، اب مزید میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو ہم سب کو یہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتا ہے وہ یہ کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اگر امن قائم کیا جائے، ہمارا ٹریڈ میں، اکنامک ایکٹیویٹی میں اضافہ ہو، ہمارا کنیکٹیویٹی میں اضافہ ہو، ہم مل کے دہشت گردی کا مقابلہ کریں، ہم مل کے کشمیر کا مسئلہ کا کوئی حل نکالیں، تو امن قائم ہوگا، امن کے نتیجے میں اسٹیبلٹی قائم ہوگا، اسٹیبلٹی بریڈ سیکیورٹی، اینڈ وہی ایک راستہ ہے، وہی ہمارا پیغام ہے۔ وی انڈر نو ڈیلوژنس کہ اس آرگیومنٹ کے لیے کتنا سپیس ہوگا اب جا کے ہم دیکھیں گے، لیکن یہ ہمارا آگے ایک مہینے کے اندر وہ مان لیں گے کہ پاکستان نے ان کا S-400 پہ حملہ کیا ہے۔ بھارت کہہ تو رہا ہے کہ امریکہ کا کوئی کردار نہیں، اس پورا بات چیت میں 3 لوگ موجود تھے، پاکستان تھے، امریکہ تھے اور بھارت تھے۔ پاکستان کہہ رہا تھا، پاکستان کہہ رہا ہے کہ امریکہ کا کردار ہے، پاکستان نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا ہے، ہر دوسرا دن ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اس سیز فائر کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، اور بھارت اپنے آڈیوز میں تو ضرور کہہ رہا ہے کہ امریکہ کا کردار نہیں تھا۔ پاکستان اور بھارت کا جنگ میں سب کو نقصان ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یا کوئی بھی ذمہ داران شخص اپنا کردار ادا کرنا چاہے گا۔ میں جانتا ہوں کہ ٹرمپ کا اس خواہش کی جو وہ خواہش کا جس کا اس نے اظہار کیا ہے، بہت ریزسٹنس امریکہ کے اندر سے، انڈین لابی کے نتیجے میں بہت وجوہات کی وجہ سے وہ ملے گا، لیکن ایک نیک خواہش ہے، اس کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے۔ پاکستان نے کامیابی دیکھا ہے دہشت گردی کی لڑائی میں، کسی اور نے نہیں دیکھی۔ یہ پری فال آف کابل، اب پوسٹ فال آف کابل دے آر نیو ریالٹیز۔
there's a vacuum that's developed. اتنے سارے جو دہشت گردی کی تنظیمیں تھے پہلے وہ اس جنگ میں مصروف تھے، اب 1-2 سال سے فارغ رہے ہیں تو نئے جرائم ملوث ہے، اس کا نقصان بھگت رہے ہیں. جو اسلحہ پیچھے چھوڑا تھا امریکہ نے اس کی وجہ سے نقصان بھی ہو رہا ہے، اور بھارت کا فنڈنگ، بھارت کا سہولت کاری وہ بھی موجود ہے. پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے. ہم تو کبھی یہ نہیں کہیں گے، نہ ہی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم بھارت میں دہشت گردی کو سپورٹ کریں گے. ہم یہ اب پوزیشن تو ضرور نہیں اٹھائیں گے کہ ہم اس قسم کے گروپس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اس لیے ہم نے بہت مشکل سا، ہم نے جس طریقے سے دہشت گردی کا سامنا کیا ویسے بھارت نے نہیں کیا. معذرت سے ضرور بھارت میں دہشت گردی کے واقعے ہوئے ہیں، ان کا ہم مزاحمت کرتے ہیں، چاہے وہ ممبئی کا دہشت گردی کا واقعہ ہو، چاہے وہ بلغام کا دہشت گردی کا واقعہ ہو. پر پاکستان میں جتنا دہشت گردی کے واقعہ ہوئے ہیں ہر پاکستانی نے اس سے گزرا، اور ہم نے یہ سبق سیکھا ہے. ہم نے تو توبہ کر دی کہ اس قسم کی جو تنظیمیں ہوتے ہیں ان کا کوئی جگہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان. اوبیسلی مزاحمت کے قابل ہے، کوئی رسپانسبل لیڈر ایسے بات تو نہیں کرتا. آپ مجھے دکھائے کون سا سپر پاور ہے. اس وقت دنیا بھر میں سپر پاورز ہیں، کسی ایک سپر پاور نے اس قسم کا زبان استعمال کیا. یہ مودی کا چھوٹا پن دکھاتا ہے. اٹ از اے ریفلیکشن آن ہز کیریکٹر ناٹ آن us. بٹ اب یہ بھی سمجھے کہ یہ ایک شکست شدہ انسان ہے. اس کا جہاز گرا ہے، پہلا وزیر اعظم ہے جو بھارت کا جنگ ہار چکا ہے، اس نے ایسے کچھ بیانات دینا تھا پسند آتی ہے. پاکستان کو اپنا موقف، ٹھوس موقف کہ ہمیں امن چاہیے، ہمیں بات چیت چاہیے. ہمیں یہ جواب دیتے رہے دنیا کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا کہ ایک طرف ایک ملک کہہ رہا ہے کہ بات چیت کرے، امن قائم کرے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں ایک دن آپ کا پانی روک دوں گا، میں آپ کو بچوں کو گولی کھلا دوں گا. تو یہ تو آئی تھنک اٹ شوز، اٹ ریفلیکٹس مور آن دیٹ دین اٹ ڈز آن us.